اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت استاد مولانا وسطانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی دو تین باتیں میں اپنی زبان سے آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں۔ میں بڑا مقرر بھی نہیں ہوں، مجھے بولتے بھی نہیں آتا ہوں، میں بھی آپ جیسا ایک طالب علم ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ادعونی استجب لکم۔ دوسرے کلمات کہتے تھے این سعادت بدور بادونیش تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ ایک اور جملہ کہا کرتے تھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں آپ کو اپنی زبان سے بھی بولوں گا تو میں تو دل میں خوش ہوں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، یہ اللہ کی توفیق۔ کئی زمانے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی حرمین کی حاضری بار بار نصیب کرے۔ بڑے حضرت یوں کہا کرتے تھے، حرم سے آنے کے بعد بھی یہ جملہ دعا میں کہتے تھے کہ یا اللہ صفات قبولیہ کے ساتھ حرمین کی حاضری بار بار نصیب کرنا۔ میں بھی تقریباً جب سے جامعہ میں آیا ہوں یہ جملہ کبھی دعا سے خالی نہیں گیا میرا۔ مجھے یہاں پر قریب 45 سال ہو گئے۔ تو اور حضرت یہ بھی کہتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو میں بھی حضرت کے نقش قدم پر یہ دعا آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں، میں اجتماعی طور پر بھی یہ جملہ استعمال کرتا ہوں اور گھر میں بھی دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، کیونکہ عشاء کی نماز اور گھر میں پڑھتا ہوں اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے گھر کی حاضری ہم سب کو، اکیلے کو نہیں کہیں، کبھی میں نے کہا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اکیلی دعا نہیں مانگی، کبھی بھی سب بچوں کے لیے مانگا ہوں میں نے۔ تو خوشی کی بات ہے کہ کل میں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت کی بہت احسان ہے، پہلے ایک مرتبہ بھی حرم کی حاضری ہوئی، حضرت کی ہی خدمت کی برکت سے ہوئی۔ مجھے کچھ خواب حال میں نہیں تھا، میں جو ہے میرے عادت کے مطابق جو ہے جو پکانے والوں کے پاس کھڑا تھا، 6 بجے تھے شام کے، خادم لوگ بھاجی نکال رہے تھے، میں ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک محترم حافظ عشاق نور اللہ ان کے کئی گناہ احسان میرے پر ہے، آگے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ، کبھی مجھے انہوں نے مولانا علی کے مولوی علی نہیں کہا، ہاتھ پہ رکھا کندھے پر، علی بھائی تیرے کو حج میں جانا ہے۔ میرے خواہش حال میں بھی نہیں تھا کہ دعا کرتا رہا ضرور، لیکن سوچا نہیں ہوں کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا، اللہ سے مانگتا تھا اللہ ضرور سب کو کرائے گا۔
تو میں خوش ہو گیا. میں نے کہا حافظ صاحب میری جو پاسپورٹ جو ہے کئی زمانے سے بنی ہے، پوری ہو گئی ہوگی. جب زمانے کا جوش تھا تو سعودی جانے کا ایک بلبلہ تھا دنوں کے اندر، کمائیں گے جائیں گے، لیکن مقدرات ہے میری قسم نے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لکھی تھی. تو یہاں جو ہے آپ ہی کے حضرت کے دامن میں پڑا رہا. پھر کہا کہ ٹھیک ہے تو پاسپورٹ لے کے میرے دفتر میں دارالقرآن میں آ. مغرب کے بعد کالج کا کھانا ہو گیا، جھاڑو لگ گیا، باہر نکلا دروازے سے. حضرت رستاد حضرت اشوان نور اللہ مرکز، ان کو پتھر پر بیٹھنے کی عادت تھی ہمیشہ سے. ہمیشہ پتھر پہ آتے، صبح میں آتے تھے تو بھی پتھر پر بیٹھتے تھے، مغرب بعد بھی بیٹھتے تھے. کتنے میں دروازے سے نکلا تو زور سے آواز دیا میرے کو کہ موریلی ادھر آ ادھر. میں آیا، پورے میرے نزدیک میں قریب میں بیٹھ جا. اب میرے دل میں یہ شبہ نہیں تھا کہ میرے متعلق یہ گمان کریں گے حضرت، لیکن اللہ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا تھا. کوئی گمان نہیں کر سکتا حضرت کے بارے میں کتنا بڑا دل تھا. میں اتنا سا خادم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں تھا، لیکن مجھے کہا تیری دعا قبول ہو گئی. میں نے کہا حضرت میری نہیں ہوئی، آپ کی دعا قبول ہوئی. آپ ہمارے لیے مانگتے، ہم آمین کہتے. بولے نہیں جا، تیری دعا قبول ہو گئی، یہ حج کا سفر میری طرف سے رہے گا تیرا. بہت خوش ہو گیا. پاسپورٹ لے کے حافظ شاہ کے پاس گیا تھا. 20 دن باقی تھے، لیکن مقدر میں لکھی ہوئی تھی سفر. اللہ کے وہاں لکھا گیا تھا. ایجنٹ کو فون کیا حافظ شاہ نے، تو کہا کہ پاسپورٹ بھیج تو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے 20 سال ہو گئے حج کا سفر کرایا. لیکن میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں میرے حضرت کی نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ اللہ حرم کی حاضری صفات قبولیت کے ساتھ ہم سب کو بار بار کرا دے. لیکن اسباب کے درجے میں ہمارے کو کچھ نہیں، پڑھنے پڑھانے والے ملا لوگوں کو کیا کر رہا ہے. لیکن میں نے ایک ترکیب بنائی جو آپ کو لوگوں کے لیے خاص بتاتا ہوں. بتانی نہیں چاہیے لیکن آپ لوگ اس پر عمل کرنا. نہ کوئی میری جائیداد جاگیرات کھیت بات کچھ نہیں، لیکن میں میری تنخواہ میں سے ہر مہینے 2000 روپے الگ رکھتا ہوں. 5-6 سال ہو گئے. وہ ڈائری والا آیا، اس نے بولا کہ حضرت تمہارے 5 سال ہو گئے، ڈائری تمہاری جمع کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری نیت کیا تھی کہ بھائی جب بھی یہ میری بک کھلے گی یہ پیسوں سے دین کی خدمت کی برکت والے پیسوں سے ہی میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آؤں گا. تو 1 سال ہو گئے وہ پیسے میرے پاس تھے، لیکن میری نیت تھی کہ ہم جائیں گے. دیر ہوتی رہی، تقدیر کی بات ہے. ابھی رمضان بعد میں نے ایجنٹ سے کہا کہ بھائی مجھے تو بقرعید کے بعد فوراً محرم سے پہلے، تو کہا کہ حضرت اگست میں ہوگا آپ کا، اس سے جلدی نہیں ہوگا. محرم تو میں نے کہا کہ محرم گزرنے کے بعد، کیونکہ ہمارے وہاں 10,000 بچے روزہ رکھتے، انتظام کرنا پڑتا، سب دیکھ بھال کرنا پڑتی، اس لیے محرم کے بعد رکھیں. تو میری تاریخ 12 اگست آئی تھی. کسی ان کے پیسنجروں نے کہا کہ بھائی جو ہے ہم کو 12 ربیع الاول مدینہ منورہ میں کرنی ہے.
انہوں نے اور لیٹ کر دیا، تو 23 تاریخ ہے انشاءاللہ۔ میں نے جمعہ کا دن مناسب سمجھا کے سب بچے رہتے ہیں، ایسے چلے جاؤں گا تو بچے کہیں گے دیکھو اگلے دن ہمارے ساتھ رہتے، مسجدوں میں رہتے، کھانا کھلا رہتے، چپ چاپ چلا گیا ارے حضرت۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھ کے آپ کو اطلاع کر دی کہ بھائی میں کل اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے اساتذہ استادوں کی دعا کی برکت سے جو ہے میں جا رہا ہوں، میری کوئی کمال نہیں، میری این سعادت بزور بازو نیست تان مقصد خدائے بخشندہ۔ بڑے حضرت ہمیشہ اس جملے کو بولتے تھے، میری کوئی حیثیت کی طاقت نہیں، یہ اس کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے جا رہا ہوں، اس کے فضل عنایت سے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، لولا لنگڑا ہوں میں، اللہ میرا سفر آسان کرے، وہاں کے ارکان بھی اچھے سے گزار دے، آنا بھی آسان کرے، اور وہاں جا کر زیادہ سے زیادہ میرا وقت عبادت میں لگے۔ حضرت میرے استاد ہے، میں پڑھنے کے زمانے سے جو ہے حضرت کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں حضرت کی شادی نہیں ہوئی اس وقت سے میں ان کا خادم تھا، کیونکہ میں مسجد میں رہتا تھا، اذان پڑھتا تھا، دارالعلوم کندھاریا میں مؤذن کو اسپیشل روم دیتے تھے، اس کی برکت سے جو ہے اساتذہ کی خدمت مجھے نصیب ہوتی تھی۔ تو بڑے حضرت بھی ایسے چٹائی پر سو جائے گرمی کے دنوں میں دھیرے سے چپکی سے جا کے جو ہے ہاتھ پاؤں دبا دیا کرتا تھا، پھر شادی ہونے کے بعد کپڑے کی پریس بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو بس یہ ان کی خدمت کا صلہ ہے میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے اس کی گھر کی زیارت مقدر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگاں کی صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے، شیطانی وساوس سے بچائے، خالہ کی عافیت تندرست عطا فرمائے۔ میں پریس کر کے جاتا تھا، کبھی گھر میں نہیں گیا خالہ حضرت کے، ان کے گھر کے سامنے ایک نیم کا درخت تھا، تو میں بچے کو بھیجتا تھا کہ بھائی حضرت کے گھر سے کپڑے لے کے آ جاؤ، تو کپڑے لاتا تھا اور جمعہ کے صبح میں کپڑے دینے جاتا۔ خالہ بیچاری کوئی چیز پکاتی تھی، ابھی ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، حضرت چلے گئے، خالہ عمر میں برکت دے، بیچاری کوئی کچھ چیز پکاتی تھی نا، تو بچے کو بولتے تھے ان کو اندر بھیجو، تو منہ پہلے روم میں بیٹھتا تھا، کوئی چیز اچھی پکاتی میرے کو کھلاتی۔ اللہ جزائے خیر دے اور ان کی عمر میں برکت دے، عافیت دے، تندرست، بیمار ہے ان کے لیے دعا کرو، اللہ شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کے اولاد کے لیے بھی کرو، حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے بھی کرو، مولانا اویس صاحب کے بھی کرو، کہ پورا بوجھ ان کے سر پہ لے کے چلے ہیں۔ حضرت کی جتنے فکر تھی وہ تمام فکریں ان دونوں پر آ گئی، تو اللہ ان سے خوب کام لے۔ حضرت نے تو بہت کیا، حضرت نے کام کچھ بہت کیا، اللہ ان کی اولاد سے ان سے زیادہ کام لے لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و آلہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ یا رب الراحمین، یا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات حسنات سے بدل، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہمارے علم میں پختگی عطا فرما، لائنی باتوں سے لہو لعب اور کھیل تماشوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما، اے اللہ حرمین کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو بار بار نصیب فرما، ہمارے تمام بچوں کو نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین، جو رحم کا کرم کا معاملہ فرما، حضرت کے جانشین کی حفاظت فرما، ادارے پر آنے والی تمام مصیبتوں کو دور فرما، فتن کے فتنے سے حاسدین کے حسد سے، شرارت سے، دشمنوں کی دشمناوٹ سے، یا اللہ حکومت کی گندی نگاہ سے، ادارے میں رہنے والوں کی ادارے کے مسئلے سے،
ادارے کے ایک اینٹ کی حفاظت فرمائے اللہ، اس کی جڑوں کو تحت الثری تک پہنچا دے اور اس کی شاخوں کو ساتوں عرشوں تک۔ اے اللہ نظر بس سے بچا، اے اللہ ادارے کو نظر بس سے بچا، ہر آنے والوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دے اللہ، ہر آنے والوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دے، ان سے ہر چیز اوجل فرما دے، اے اللہ اس کو ترقیات سے مالا مال فرما دے، اے اکرم الاکرمین سب بچوں کی حفاظت فرما، ان سب کو بھی اللہ تیرا گھر کا دیدار بار بار کرانے کے فیصلے فرما، تو دیتا ہے، تیرے وہاں کوئی کمی نہیں ہے اللہ، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ، تو ادنا سے ادنا آدمی کو بلاتا ہے، بڑے بڑے یا اللہ کروڑ پتی نہیں جا سکتے، لیکن یہ چھوٹے موٹی تنخواہ والے اللہ لوگ تیرے دربار میں پہنچتے، یہ محض تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام بچوں کو تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ پوری امت کو نصیب فرما، پوری انسانیت کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا ہمارے حق میں اور امت کے حق میں قبول فرما، وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔